صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرامی، پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ، جس کا عنوان ہے سورہ حجرات کے اخلاقی پیغامات. ہماری گفتگو اس سورہ کی 12 نمبر کی آیت سے متعلق ہے کہ جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، بدگمانیوں سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں ان کا شمار گناہوں میں ہوتا ہے. اور جاسوسی نہ کرو، تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. پھر اللہ نے ذہن انسانی کو جھنجھوڑا اور ایک سوالیہ نشان قائم کر کے غیبت سے پرہیز کرنے کے لیے انسان کو متوجہ کیا. فرمایا کیا تم لوگ یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ جبکہ تمہیں پسند نہیں ہے، تم اس سے کراہت کرتے ہو، اور تقوی الہی اختیار کرو. توبہ، اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. 3 چیزوں سے اللہ نے اس آیہ کریمہ میں منع فرمایا ہے. پہلی چیز، بدگمانیوں کا شکار نہ ہو جاؤ. دوسری چیز، تجسس نہ کرو. اور تیسری چیز، کسی کی غیبت نہ کرو. ہم اپنے بیان کو ادامہ دیتے ہوئے غیبت تک پہنچے تھے کہ جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں بیان کی تھی، اور آج بھی کچھ چیزیں غیبت سے متعلق بیان کریں گے کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بات بتاتا ہے کسی کے بارے میں، تو وہ سہارا اس بات کا لیتا ہے کہ جس سے میں نے یہ بات سنی ہے وہ بہت ہی معتبر انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، معتمد انسان ہے، بھروسے والا انسان ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ارسطو جو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کے سامنے کسی نے آ کے کہا کہ صاحب فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا. اس نے سنا اور سننے کے بعد پوچھا کہ وہ ہے کیسا؟ خبر دینے والے نے کہا کہ صاحب وہ تو بہت بڑا بھروسے والا انسان ہے، معتبر انسان ہے. تو ارسطو نے مسکرا کے کہا یہ بتاؤ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والا کب سے معتبر ہو گیا اور کب سے بھروسے والا ہو گیا اور قابل اعتماد ہو گیا؟ لہٰذا ناظرین گرامی، غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ جس سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے روایات میں ہے کہ ایک لمحے کی کسی کی غیبت انسان کی کئی سال کی عبادتوں کو برباد کر سکتا ہے. یعنی ایک لمحے کی غیبت یہ اثر رکھتی ہے کہ اس غیبت کے نتیجے میں انسان کی کئی سالوں کی عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ یہ بات تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ اللہ ایک لمحے کی غیبت کے بدلے میں سالوں کی عبادت برباد کر دے. تو یہ تو بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے، اور عقلی بات ہے کہ جیسے ایک غیبت سے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی کئی سالوں کی کمائی ہوئی عزت اور کئی سالوں کی بنائی ہوئی عزت
انسان تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ بھی ایک غیبت کی وجہ سے اس کے سالوں کی عبادت تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ جو انسان کسی کی غیبت کرے 40 دن تک نہ اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کا روزہ قبول کرتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ جب روز محشر برپا ہوگا تو کچھ لوگ جب ان کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیا جائیں گے تو وہ سوال کریں گے کہ ہم نے جو دنیا میں نیکیاں انجام دی تھی، اعمال صالحہ انجام دیے تھے، وہ تو ان نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جواب میں کہا جائے گا کہ پروردگار نہ کسی چیز کو کم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کے کیے کو بھولتا ہے، نہ وہ کچھ کم کرنے والا ہے اور نہ ہی وہ بھولنے والا ہے۔ کہ پھر وہ نیکیاں کیا ہوئی؟ کہ وہ نیکیاں جو تم نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی، اس غیبت کی وجہ سے تمہاری نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اسی کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ جو اعمال نیک انہوں نے انجام نہیں دیے تھے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، تو وہ پوچھیں گے پروردگار یہ کہاں سے آئے، یہ تو ہم نے انجام دیے ہی نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جائے گا کہ دنیا میں جس شخص نے تمہاری غیبت کی تھی اس کی نیکیاں، اس کے اعمال صالحہ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو گئے ہیں۔ نبی نے فرمایا سود کا 1 درہم 36 بار زنا سے بدتر ہے، اور سب سے بڑا سود کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کی آبرو کو اچھالنا اور کسی کو معاشرے میں بے عزت کرنا۔ غیبت انسان کیوں کرتا ہے، کن وجوہات کی بنیاد پہ کرتا ہے؟ چند وجوہات ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، کبھی انسان کسی کی غیبت کرتا ہے غیظ و غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں، لہٰذا ایسے انسان کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے جب تجھے کبھی غصہ آئے اور غیظ و غضب کی حالت میں ہو تو تجھے چاہیے کہ تو غصے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ مجھے یاد کر، اس لیے کہ اگر تو آج غصے کی حالت میں، غیظ و غضب کی حالت میں مجھے یاد کرے گا تو غیظ و غضب کی حالت میں بھی تجھے زیادہ یاد کروں گا، یعنی تجھ پہ غصہ اور غیظ و غضب نہیں کروں گا۔ کبھی انسان غیبت کرتا ہے اپنے ساتھیوں کی وجہ سے، یعنی خود کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن دوست و احباب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی وجہ سے کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ کبھی غیبت کرتا ہے انسان خود کو بڑا جتانے کے لیے، کبھی غیبت کرتا ہے انسان حسد کی وجہ سے، کبھی غیبت کرتا ہے تفریحاً، یعنی کوئی بات نہیں مل رہی ہے تو کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات منسوب کر دیتا ہے کہ جس کا تعلق یا تو اس سے تھا ہی نہیں، اور یا اگر تھا بھی تو اس کو معاشرے میں عام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کبھی انسان غیبت کرتا ہے ازراہ ہمدردی۔ ازراہ ہمدردی کیا؟ یعنی کسی کے اندر کوئی گناہ پایا جاتا ہے تو انسان معاشرے میں اور سماج میں بتاتے ہوئے ہمدردی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور بیٹھ کے دوستوں کی محفل میں کہتا ہے میں فلاں صاحب کے لیے بڑا سوچتا ہوں اور بڑا فکر مند رہتا ہوں، ان کے اندر مثلاً یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمدردی کے ذریعے غیبت کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیہ کریمہ سے جو پیغامات، جو میسیجز ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ چند ایک ہے جو ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا میسج یہ ہے، کسی بھی انسان کے لیے اسلام کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اس کو معتبر سمجھو، معتمد سمجھو، بھروسہ مند سمجھو، اس کو تمام تر عیوب سے پاک و منزہ سمجھو، مبرہ سمجھو۔ 2، لوگوں کی محفل میں کسی کی تجسس اور کسی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھا جائے اور محفل میں ان کی آبرو ریزی نہ کی جائے۔ تیسرا پیغام، گناہ اگرچہ ظاہراً بہت اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن باطنی اعتبار سے وہ گندگی اور خباثت سے بھرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مثلاً یہی غیبت جس کے بارے میں ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہی غیبت کرنے والے کو مزہ بہت آتا ہے،
لیکن وہ اس کے اثرات، اس کے خطرات اور اس کے عذاب کو نہیں جانتا ہے۔ بظاہر غیبت کرنے والے کو مزہ آتا ہے، لیکن اگر باطنی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غیبت کے اندر کتنا گناہ پایا جاتا ہے اور کتنی خباثت پائی جاتی ہے، کہ غیبت کرنے والا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ چوتھا پیغام، برائی سے روکنے کے لیے جذباتی تعبیرات کا استعمال کرنا چاہیے۔ مثلا اس آیت میں اللہ نے ایک طرف انسان کو غیبت سے منع کیا، پھر اس کے لیے اس کے جذبات کو ابھارا ایک سوالیہ نشان کے ذریعے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی اللہ نے انسان کے جذبات کو ابھارا ہے۔ لہٰذا اگر ہم بھی کسی کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں اس کے جذباتی تعبیرات اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے اور اس کے جذبات کو ابھارنا چاہیے، تاکہ وہ اس برے کام سے جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی باز آ جائے۔ پانچواں پیغام، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، قرآن مجید اللہ ان پر تعجب کرتا ہے۔ مثلا غیبت سے منع کرنے کے بعد اللہ نے ایک سوالیہ نشان تعجب کی شکل میں قائم کیا، ایحب، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعجب کر رہا ہے۔ چھٹا پیغام، جس طرح یہ جو کہا گیا کہ غیبت کرنا یعنی مردار بھائی کا گوشت کھانا، یہ مردہ کیوں کہا گیا؟ چھٹا پیغام یہ ہے کہ جس طرح مردہ اپنے دفاع کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے ہی وہ شخص ہے کہ جس کی کہیں پر بیٹھ کے غیبت کی جا رہی ہو۔ یعنی نہ مردہ اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کہ جس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہی ہے، وہ بھی اپنے دفاع میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یعنی مردہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا اپنے دفاع میں اور وہ شخص بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ ساتواں پیغام، اگر زندہ انسان کے بدن سے گوشت کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے تو ممکن ہے کہ زندگی میں یہ جو خالی جگہ ہوئی ہے یہ پور ہو جائے، بھر جائے، لیکن اگر مردہ ہونے کے بعد کوئی کمی واقع ہو جائے، کوئی جگہ خالی ہو جائے تو پھر یہ ناممکن ہے کہ وہ جگہ پور ہو جائے۔ کسی کی غیبت کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ کسی کی غیبت کرنا دراصل اس کو بے آبرو کرنا ہے، اس کی عزت سے کھیلنا ہے۔ یعنی اب غیبت کے ذریعے ہم کسی کو بے آبرو کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں، یعنی اس کی آبرو چلی گئی، عزت چلی گئی۔ ایک لمحے میں ہم نے اس کی عزت سے کھلواڑ کیا، اب اس جگہ کا پور ہونا ناممکن ہے۔ آٹھواں پیغام، غیبت دراصل ایک طریقے کی درندگی ہے، جس کو قرآن مجید نے واضح الفاظ میں فرمایا، بالکل غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم نے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ نواں پیغام، غیبت کرنا تقوی کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تقوی الہی اختیار کرو، اور پھر فرمایا غیبت بھی نہ کرو۔ 10واں پیغام، اسلام میں تعطل اور نا امیدی اور مایوسی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کہ بس انسان یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ اب پروردگار میں نے گناہ کر لیا ہے تو اب میرے لیے راستہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ نہیں، اگر گناہ انجام دیا ہے، غیبت کی ہے، تجسس کیا ہے، بدگمانیاں پائی جاتی ہیں، تو پھر ذمہ داری ہے کہ اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں اور اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ طلب کریں۔ بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں ان تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بدگمانیوں سے، تجسس سے اور غیبت سے محفوظ رہنے کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔